بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ برس ہماری ایک کتاب شائع ہوئی تھی علم نحو کے نام سے۔ اس کے ویڈیو ٹیوٹوریل کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، تو اب دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے طلباء کے لیے فائدہ مند بنائے اور ہمیں اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اسماء ضمائر یعنی پروناؤن سے ریلیٹڈ ہے۔ پروناؤن کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی گرامر میں یعنی عربی زبان میں پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہیں۔ یعنی آپ کو عربی کوٹیشن میں جو بھی ورڈز نظر آئیں گے وہ یا تو اسم ہوں گے، کسی بھی شخص، جگہ یا شے کا نام ہوگا، فعل ہوں گے، وہ کسی ایکشن کو ظاہر کر رہے ہوں گے، یا حرف ہوں گے، وہ اسم اور حرف کے معنی کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں گے۔ پھر یاد رکھیں اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ اسم آپ کو ظاہری طور پر کوٹیشن میں لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم اسے ناؤن کہہ دیں گے، اور اگر آپ کو ظاہری طور پر وہ اسم کوٹیشن میں لکھا ہوا نظر نہ آئے تو ہم اسے پھر پروناؤن کہیں گے، اسم ضمیر کہیں گے۔ پھر یاد رکھیں اسم ضمیر کی 3 اقسام ہیں۔ عام طور پہ عربی گرامر پڑھاتے وقت یہ ٹرم استعمال نہیں کی جاتی، لیکن یاد رکھیں عام طور پر ضمائر کی یہی 3 اقسام ہیں۔ اگر ہم انگلش کی مدد سے اس کو دیکھیں، پہلی تو ہے پرسنل پروناؤن۔ پرسنل پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو ناؤن کی جگہ پر ڈائریکٹلی یوز ہوتا ہے، ناؤن کی جگہ پر ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کرتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا اسم اشارہ ہوتا ہے جسے ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، جو اسم کی جگہ پر استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے اسم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس ناؤن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے اسم موصول، ریلیٹو پروناؤن۔ یہ بھی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اسم سے ریلیٹڈ کوئی خوبیاں، کوئی صفات ذکر کر دی جاتی ہیں۔ آئیے مثال سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اسم ظاہر۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اب اس ہو پہ غور کریں ہم، تو یہ ہو جو ہے یہ اسم جلالت اللہ کی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر پیچھے کلمے میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ ہوتا تو ہم پڑھتے عبد اللہ و رسول اللہ، کلمہ یوں ہوتا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ کا نام گرامی ذکر ہو چکا تھا تو ہم نے اس کی جگہ پر پرسنل پروناؤن یوز کیا، اور دیکھیں یہ پروناؤن جو ہے یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے نام گرامی کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کر رہا ہے اس ناؤن کو۔ اب اس میں ظاہر کی جگہ پر آپ اس میں موصول یعنی ریلیٹو پروناؤن کی مثال دیکھیں۔ یہ بھی اس میں ظاہر کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹلی اس ناؤن پر دلالت نہیں کرتا، انڈیکیٹ نہیں کرتا، بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ صفات بیان کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ربنا اللہ، میں کہوں کہ میرا رب، ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام گرامی کی جگہ پر کوئی پروناؤن ذکر کروں، اور وہ پروناؤن بھی ایسا ہو جو ڈائریکٹلی انڈیکیٹ نہ کرے، ڈائریکٹلی دلالت نہ کرے، بلکہ اس کی کچھ صفات، اس ناؤن کی کچھ صفات ذکر ہو جائے۔ تو اب دیکھیں میں الذی یوز کروں گا، ربنا الذی خلق الناس، میرا رب وہ ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سبحان الذی، اب اسری بعبدہ، اب دیکھیں اس جگہ پہ سبحان اللہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے نام کی جگہ پر اپنی صفات ذکر کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کی ایک تھوڑی سی گھڑی میں۔ تو اب یہ الذی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام گرامی کی جگہ پر ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذکر کر دی گئی ہیں۔ ایک صفت ذکر کر دی گئی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ ہے اسم موصول، ریلیٹو پروناؤن، جو ناؤن کی جگہ پر ذکر ہوتا ہے، ڈائریکٹلی ناؤن پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس سے ریلیٹڈ کچھ صفات ذکر کی جاتی ہیں، 1 یا 2 صفتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اس میں اشارہ قال انا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب بنیامین کی جگہ پر انہوں نے
ان کا بنیامین میرا بھائی ہے یہ نہیں کہا، بلکہ یعنی بنیامین میرا بھائی ہے یہ نہیں کہا، بلکہ بنیامین کی جگہ پہ ہادہ استعمال کر دیا، وہ ہادہ اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. تو اس میں اشارہ بھی در حقیقت پروناؤن ہی کی ایک قسم ہے. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ پرسنل پروناؤن سے ریلیٹڈ ہے، جو ڈائریکٹلی ناؤن کی جگہ پر ذکر ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی ناؤن پر دلالت کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے. تو اس میں ضمیر پروناؤن وہ اسم جو اس میں ظاہر کی جگہ پر ذکر ہو اور غائب تھرڈ پرسن، مخاطب سیکنڈ پرسن یا متکلم فرسٹ پرسن پر دلالت کرے. جیسے منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب دیکھیں یہ جو ہا ہے نا یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے. اب پیچھے اس آیت کریمہ میں دیکھیں زمین کا ذکر ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا. اب یہاں پہ ارض کا ذکر ہو چکا تھا، تو اب جب آگے آیات ذکر ہوئیں تو اس میں بار بار یہ نہیں کہا گیا کہ من الارضی، اس طرح نہیں کہا گیا، بلکہ پیچھے جب ناؤن ذکر ہو چکا تھا تو اس کی جگہ پر تھرڈ پرسن پروناؤن یوز ہو گیا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی اس ہا سے مراد ارض ہے اور اس ہا سے مراد بھی ارض ہے. ٹھیک ہے جی، تو تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پیچھے ناؤن ذکر ہو. تو منہا خلقناکم یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے جو ارض پر دلالت کر رہی ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا. اب دیکھیں خلا کا جو ہے یہ ورب ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. ٹھیک ہے جی. اب نا جو ہے یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے جسٹ لائک وی، اور کم جو ہے یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے جسٹ لائک یو. تو زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کے صیغے جو ہے وہ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے. متکلم میں سنگولر بھی اور پلورل بھی، یعنی آئی بھی یوز فرماتا ہے اور وی بھی یوز فرماتا ہے. یاد رکھیں متکلم میں جب جمع کے صیغے ہوتے ہیں وہ تکبر کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جب ہم اپنی اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں، ہم تمہیں پال رہے ہیں، تو جب اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا تو اس میں تکبر کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اللہ فرمائے تو اللہ تو سب تکبر اسی کے لیے اور اس کی شان کے لائق ہے. تو اس لیے وہ جمع کے صیغے بھی قرآن میں ذکر فرماتا ہے. یعنی وہ خلقنا بھی اس نے قرآن میں فرمایا ہے اور خلقتو بھی فرمایا ہے. ٹھیک ہے. خلقتو یہ سنگولر ہے اور خلقنا یہ پلورل ہے. یہ تو جو ہے یہ جسٹ لائک آئی ہے اور نا جو ہے یہ جسٹ لائک وی. تو حاصل کلام پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو ناؤن کی جگہ پر ذکر ہوتا ہے تھرڈ پرسن پروناؤن، فرسٹ پرسن پروناؤن اور سیکنڈ پرسن پروناؤن پر دلالت کرتا ہے، جسے ہم غائب، مخاطب اور متکلم سے تعبیر کرتے ہیں. اب آئیے جب بھی ہم پروناؤن دیکھیں گے اس میں ہمیں چار چیزوں کو دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی چیز ہم اشخاص دیکھیں گے کہ وہ فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہے یا تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہے. سیکنڈ چیز ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ ایک کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دو کے لیے یا جمع کے لیے، جسے ہم سنگولر، ڈوئل اور پلورل سے تعبیر کرتے ہیں. یاد رکھیں تثنیہ کا کانسیپٹ جو ہے یہ انگلش میں نہیں ہے، صرف سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے. اسی طرح میسکولائن اور فیمینائن یہ یعنی وہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہی ہیں یا مؤنث کے لیے. یہ جو فرسٹ پرسن پروناؤن ہے یاد رکھیں یہ جو ہے اس میں میسکولائن اور فیمینائن یعنی مذکر اور مؤنث نہیں دیکھا جاتا. فرسٹ پرسن پروناؤن انگلش میں ہو یا عربی میں ہو یہی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اب جیسے ہم انگلش میں دیکھتے ہیں آئی یہ فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے، وی بھی فرسٹ پرسن پروناؤن ہے یعنی متکلم پر دلالت کرتا ہے. آئی سنگولر ہے، وی پلورل ہے، اور دونوں ہی جو ہے میسکولائن اور فیمینائن دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. یو یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پلورل کے لیے بھی یہی یوز ہوتا ہے. اسی طرح میسکولائن اور فیمینائن دونوں میں یہی یوز ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. ہی شی یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، سنگولر کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور شی جو ہے یہ فیمینائن کے لیے اور ہی یہ میسکولائن کے لیے. اسی طرح دے یہ پلورل ہے، تھرڈ پرسن پروناؤن ہے اور دونوں کے لیے کامن یوز ہوتا ہے. دیکھیں تین چیزیں تو یہ ہم لازمی دیکھیں گے، کوئی بھی پروناؤن ہو انگلش میں ہو یا عربی میں ہو یہ تین چیزیں ہم اس میں ضرور کنسیڈر کرتے ہیں. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے ہم سمجھنے میں جو نا
عربی میں مسٹیک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں پروناؤن بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی. تو چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں ضمیر جو ہے وہ یا تو سبجیکٹو معنی میں ہوگی، یعنی اس میں فاعلی والا معنی پایا جا رہا ہوگا، ڈوئر والا، کوئی کام کرنے والا معنی پایا جا رہا ہوگا، یا اس میں کسی کام کا ہونے والا معنی پایا جا رہا ہوگا، جسے ہم مفعول کہتے ہیں، جسے ہم آبجیکٹو کہتے ہیں. آبجیکٹو یعنی اس میں کسی کام کا اثر انداز والا معنی ہوگا. تیسری چیز، یا تو اس میں کوئی نسبت اور تعلق والا معنی پایا جا رہا ہوگا، ملکیت والا معنی پایا جا رہا ہوگا. ہم اپنی اردو میں دیکھیں بہت کامن ہے، یوز کرتے ہیں ہم، جیسے میں. اب میں وہاں پہ یوز ہوگا جہاں پہ سبجیکٹو والا معنی ہوگا. میں نے تمہیں 1000 روپے دیے. اب یہ میں کیا ہے، یہ وہاں یوز ہوا ہے کیونکہ میں نے دیے. اب میں دیکھیں یہ سبجیکٹو کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن جب یہی میں اردو میں مجھے ہوتا ہے تو یہ پھر اس میں آبجیکٹو والا یعنی مفعول والے معنی پائے جاتے ہیں. جیسے کہ کہیں کہ بلال نے مجھے 10,000 دیے. تو کس نے دیے؟ بلال نے. دینے والا ڈوئر بلال ہے. دیے کیسے؟ مجھے دیے. تو میں آبجیکٹ. اب دیکھیں مجھے جو ہے یہ آبجیکٹو کی جگہ پہ ہمیشہ اردو میں استعمال ہوگا. اسی طرح جب یہ مجھے میرا ہو جائے گا نا تو اس میں پھر نسبت والا تعلق والا معنی پایا جائے گا کہ میرا موبائل. اب دیکھیں یہ موبائل میرا ہے تو یہ میرا جو ہے نا یہ جہاں پہ استعمال ہوگا وہ پوزیسو والا نسبت والا معنی پایا جائے گا. اسی طرح تم فاعلی معنی دیتا ہے، لیکن جب یہ تمہیں ہو جائے یا تجھے ہو جائے تو ہمیشہ اس میں آبجیکٹو والا معنی پایا جائے گا. اور اگر تمہارا ہو جائے تو اس میں نسبت والا معنی پایا جائے گا. تو ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں. اردو میں بھی یہ ضمیر ہم اسے بس ریکگنائز نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن اردو میں سبجیکٹو بھی ہے، آبجیکٹو بھی ہے اور پوزیسو بھی ہے. یہی انگلش میں آپ دیکھیں، یہ سبجیکٹو ہے، یہ آبجیکٹو ہے اور یہ پوزیسو ہے، یہ نسبت والے معنی دیتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اب جب آپ عربی سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے، تو عربی میں اسے ہم یعنی سبجیکٹو کیس والی جو ضمائر ہوتی ہیں ہم اسے مرفوع سے تعبیر کرتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اگر آبجیکٹو ہوگی تو ہم اسے کہتے ہیں منصوب ہے. منصوب کہتے ہیں نصب کو، زبر کو. ٹھیک ہے. تو جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس میں زبر آتا ہے تو اس لیے ہم آبجیکٹو کیس کو ہم منصوب کہتے ہیں، ضمیر منصوب. اور اگر اس میں نسبت والا، تعلق والا یا ملکیت والا معنی پایا جائے تو ہم اسے مجرور کہتے ہیں، ضمیر مجرور. پھر یاد رکھیں کہ مرفوع کی 2 قسمیں ہیں کہ وہ جوائنٹ ہو کر یوز ہوگی یا انڈیویجولی یوز ہوگی. یعنی اسم، فعل اور حرف سے مل کر استعمال ہو تو ہم اسے متصل کہہ دیتے ہیں، اور اگر انڈیویجولی یوز ہو تو ہم اسے منفصل کہتے ہیں. لیکن دونوں ہوتی سبجیکٹو ہی ہیں، دونوں ہوتی مرفوع ہیں، اس میں فاعلی والا ڈوئر والا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں لیکن مجرور کی فقط 1 قسم ہے. اب چلتے ہیں ہم سبجیکٹو کیس کی طرف، یعنی ضمیر مرفوع متصل یا منفصل. اب یاد رکھیں عربی میں اب جب ہم اردو میں کہتے ہیں میں، تو اب اس میں جو ہے یہ جسٹ لائک، اب اس کو آپ مثال سے سمجھیں. جیسے اب یہ ہے خلقتو، اللہ فرمائے خلقتو، میں نے پیدا کیا. کس کو؟ جن کو. میں نے جن کو پیدا کیا. اب یہ دیکھیں خلق فعل ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا فعل. اور یہ تو ہو گیا فاعل، ڈوئر، جس کا اردو میں معنی ہے میں. خلقت الجنہ، میں نے پیدا کیا کیسے؟ جن کو. ٹھیک ہے. اب یہی انڈیویجولی یوز ہوگا، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں انا ربکم، اب انا جو ہے اس کا معنی بھی میں ہے، لیکن یہ فعل کے ساتھ مل کر یوز ہو رہی ہے اور یہ انڈیویجولی یوز ہو رہی ہے. اسی طرح انا یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں مارتا ہوں. تو اب مرفوع یعنی جو سبجیکٹو کیس ہیں عربی میں وہ یا تو فعل کے ساتھ ہمیشہ ورب کے ساتھ مل کر استعمال ہوں گے اور وہ مخصوص ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں ایزلی، یا انڈیویجولی یوز ہوں گے تو اسے ہم کہتے ہیں متصل اگر مل کر استعمال ہو، اور اگر انڈیویجولی استعمال ہو تو ہم اسے منفصل کہتے ہیں. لیکن دونوں سبجیکٹو ہوتے ہیں، دونوں میں یہ اردو والے معنی یعنی میں، ہم، تم یہ پائے جا رہے ہوتے ہیں.
سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے مرفوع متصل جو فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں، یعنی فعل ماضی ہو، سب پاسٹ ٹینس ہو، یا پریزنٹ اینڈ فیوچر فعل مضارع ہو۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ الف تثنیہ ہے، واو جمع ہے، نون نسوہ ہے، تا۔ اب یہ جو شروع کی یہ ہیں، یہ تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے تا، تما، تم، تی، تما، تننا، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ شروع کی تین یہ، اب دیکھیں اس میں وہی چیز کہ یہ اب دیکھیں یہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی۔ اب یہ تا جو ہے یہ سنگولر کے لیے یوز ہوتی ہے، میسکولائن کے لیے ہے، اور سنگولر، یعنی اس میں چار چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ سنگولر کے لیے یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، میسکولائن کے لیے ہے، اور سبجیکٹو کیس ہے۔ تو آپ ہر ضمیر میں یہ چاروں چیزیں ریکگنائز کریں، دیکھیں، اور وہ ہر ضمیر میں یہ چاروں چیزیں لازمی پائی جائیں گی۔ تو تا، تما، تم، تی، تما، تننا یہ تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور تو اور نا یہ فرسٹ پرسن پروناؤن کے لیے۔ اب ہم اس کی مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ فعل ہوتا ہے نصرہ، جس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے جی، نصرہ مدد کرنا۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ الف جوائن کر دیں گے تو معنی ہوگا نصرہ، دو نے مدد کی، نصرو بہت ساروں نے مدد کی، نصرنا اب مدد ایک ہی فعل ہے، اس کے ساتھ پروناؤن چینج ہو رہے ہیں تو میننگ چینج ہو رہی ہے۔ نصر وہی مدد کرنا، اب اس کے ساتھ نہ آ گیا نا تو معنی ہوگا کہ بہت ساری عورتوں نے مدد کی۔ یہی نصر اس کے ساتھ تا آ گیا تو معنی ہوگا نصرتا، اے شخص تو نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ تو اب یہ پروناؤن چینج ہوتے رہیں گے نصرہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس کی میننگ بھی چینج ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ ایک اور ایگزامپل دیکھیں تو اس میں جیسا درابا، جس کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ اب درابا دو نے مارا، درابو بہت ساروں نے مارا، دربتا تو نے مارا، درب تم سب نے مارا۔ تو اب یہ پروناؤن چینج ہو رہی ہے، تو جو فائل کے حساب سے سبجیکٹ کے لحاظ سے ہم میننگ بھی چینج کر رہے ہیں۔ مارنے کا معنی ہر ایک میں آئے گا، لیکن ڈوئر کرنے والا وہ بدلتے رہیں گے۔ اسی طرح مضارع میں بھی یہی استعمال ہوتی ہے۔ اب ینصرو، اسی طرح واو جمع لگ گیا تو ینصرونا۔ اب ایک چیز سمجھنے کی ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی، جو تھرڈ پرسن پروناؤن ہے نا، اس کے لیے پیچھے ناؤن ذکر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو ضمائر ہیں یہ ذکر نہیں کی جائیں گی۔ اس کو ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، جب موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں ہرگز نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندر کے ملنے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا رہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے، ان کے غلام کا ذکر ہو گیا، 2% ذکر ہو گئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَا، اب بلغا ایک ورب ہے جس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا۔ اب پہنچنے والے دو ہیں تو اللہ نے الف یوز کر دیا، اور پیچھے کیونکہ ناؤن ذکر ہو چکا تھا اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَا، جب وہ دونوں پہنچے۔ کون دو پوچھے؟ موسیٰ اور ان کے غلام، مجمع بینہما، دو سمندر کے ملنے کی جگہ، نسیا بھول گئے۔ اب بھولنے والے ایک نہیں ہے کیونکہ نسیا ہے ورب، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ساتھ جب الف ایڈ ہوا نا تو مانا ہوا نسیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ واو جمع والی مثال دیکھیں، وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، تو وہ داخل ہوئے۔ کون داخل ہوئے؟ اب دیکھیں دخلا جو ہے یہ ورب ہے، جس ہم اردو میں بھی یہی ورب استعمال کرتے ہیں، وہ داخل ہو گیا جب وہ داخل ہوئے، داخل ہونا یہ ورب ہے۔ اب اس کے ساتھ جب واو جمع ہوا نا تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ داخل ہونے والے ایک نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ تھے۔ تو جب وہ داخل ہوئے کون؟ یوسف کے بھائی علیہ، یوسف کی بارگاہ میں، اس کے بارے میں ہم یہ بھی پروناؤن ہے۔
فعرفہم تو یوسف نے انہیں پہچان لیا، وہم لہو منکرون اور وہ بدستور انکاری تھے۔ اب دیکھیں یہ جو یہ ہم ہے نا، یہ بھی پروناؤن ہے، یہ بھی فائلی والے معنی میں ہے، یعنی مرفوع متصل ہے، اور یہ بھی مرفوع ہے لیکن یہ انڈیویجولی استعمال ہو رہی ہے، تو ہم اسے کہیں گے یہ منفصل ہے، مرفوع منفصل، اسے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جو بھی جمع کی تھرڈ پرسن پروناؤن ہے وہ وہاں یوز ہوگی جہاں پہ پیچھے فاعل ذکر ہو چکا ہوگا، جہاں پیچھے ناؤن ذکر ہو چکا ہوگا۔ اب چلیں اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں نصارہ، میں نے پیچھے بتایا تھا کہ اس کا معنی ہے مدد کرنا۔ اب اردو میں اس کو دیکھتے ہیں، اگر میں کہوں کہ میں نے احمد کی مدد کی، اب میں کی جگہ پہ میں کیا استعمال کروں گا؟ تو، ہم نے بھی پڑھا تھا، تو میں کہوں گا نصر تو احمدا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر یہ تو جو ہے وہ میں کی جگہ پہ ہم کر دوں، باقی جملہ وہی ہے، تو میں تو کی جگہ پہ نہ لگا دوں گا، نصر نا احمدا۔ یہ جو نا ہے یہ جمع کے معنی میں ہے، ہم، ٹھیک ہے جی۔ کیا تو نے احمد کی مدد کی؟ اب کیا کے لیے؟ سوال کے لیے حمزہ یوز کریں گے، انصرتا احمدا۔ اب ایک سے سوال ہو رہا ہے، کیا تو نے مدد کی؟ تو یہ جو تا ہے یہ تو کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور فاعل ہے۔ کیا تم نے احمد کی مدد کی؟ انصر تم احمد۔ اب دیکھیں تم کی جگہ پہ یہ تم آ گیا جمع کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اب قرآن پاک سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس، اب تو جو ہے یہ خلق وہی فعل، یہ تو جو ہے یہ فاعل کے معنی میں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بات کے لیے، مطلب پیدا کیا فقط اپنی عبادت کے لیے۔ لقد خلقنا الانسان، اب یہی خلق ہے، یہاں پہ تو جسٹ لائک آئی، یہاں پہ خلق نا جسٹ لائک وی، جمع کا، ٹھیک ہے، جمع متکلم، ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ اسی طرح ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے مالک تو نے اس کو باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ اب دیکھیں یہ تا ہو گیا۔ انکم ظلمتم انفسکم، ظلم کیا کس نے؟ اب اگر اس کی جگہ پہ تا ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے تو نے ظلم کیا، ٹھیک ہے جی، ظلم تا، تو نے ظلم کیا۔ اگر تما ہوتا تو ہم بولتے تم دونوں نے ظلم کیا۔ اگر اسی تا کی جگہ پہ تی ہوتا تو ہم کہتے کہ باجی آپ نے ظلم کیا۔ ظلم تننا، باجی آپ، بہت ساری باجی ہیں ہم نے، تم لوگوں نے ظلم کیا۔ لیکن اب یہاں پہ تم ہے تو ہم مانا کریں گے انکم ظلمتم انفسکم، کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو مرفوع متصل ان شارٹ کیا ہوا؟ مرفوع متصل یہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، ہمیشہ فاعل بنتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الف تثنیہ، واو جمع، نون نسوہ، تا، تما، تم، یہ سیکنڈ پرسن ہے لیکن مذکر کے لیے استعمال ہوں گے۔ تی، تما، تننا، یہ بھی سیکنڈ پرسن ہے لیکن فیمینائن یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو اور نا یہ واحد متکلم یعنی فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں مرفوع منفصل کی جانب، یعنی ہوں گے یہ بھی سبجیکٹ پروناؤن، فاعلی معنی میں ہوں گے لیکن انڈیویجولی یوز ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم دیکھیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اب یہ جو 6 ہیں شروع کے، یہ تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ شروع کے 3 جو ہیں یہ میسکولائن کے لیے، اور بعد کے 3 یہ فیمینائن یعنی مؤنث کے لیے، اور مؤنث بھی غائب یعنی تھرڈ پرسن۔ اسی طرح انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن کے لیے، شروع کے 3 مذکر کے لیے اور بعد والے 3 مؤنث کے لیے۔ انا، نحن، انا جسٹ لائک آئی اور نحن جسٹ لائک وی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک سے اس کا وہ جائزہ لیتے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ واو جمع ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا فعل کے ساتھ مل کر آئے گا، ہمیشہ فاعل بنے گا، یہ مرفوع متصل ہے۔ تو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درہا جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ انتم کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن پروناؤن اور جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تعلمون، تم جانتے ہو، اب یہ بھی
فعل کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، فاعل بنے گا مرفوع متصل ہے. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سبجیکٹو پروناؤن عربی میں دو طریقے کے ہیں، یا تو وہ فعل کے ساتھ مل کر استعمال ہوں گے یا انڈیویجولی استعمال ہوں گے. اگر انڈیویجولی استعمال ہوں تو ہم اسے مرفوع منفصل کہیں گے، اور اگر جوائنٹ ہو کر استعمال ہو تو ہم اسے مرفوع متصل سے تعبیر کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم منصوب یعنی آبجیکٹو پروناؤن کو ان ڈیٹیل ذکر کریں گے، ایگزامپلز ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا واٹس اپ نمبر دیا جائے گا، آپ انڈیویجولی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم آپ کو رپلائی کرے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.